دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دنیا کا کوئی بھی مسلک ہو، ان کا اجماع ہے اسلامی ریاست کے اندر نیا عبادت خانہ، نیا مندر کافروں کے لیے کوئی بھی عبادت خانہ تعمیر کرنا اسلام میں، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، دیوبند، بریلوی، تمام دنیا میں جتنے فرقے ہیں اس بات کے پر اجماع ہیں۔ تم تو اجماع کو نہیں مانتے کہ اسلامی ریاست کے اندر کافروں کے لیے معبد اور عبادت خانہ نہیں بن سکتا۔ تم نے کس اصول کے تحت اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کا اعلان کیا؟ ہم اس فیصلے کو، ہم اس آرڈر کو اپنی جوتی کے تلوے کے اوپر رکھتے ہیں اور تمہیں اس بات کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعد آ جاؤ کہ پاکستان کے اندر مدارس اور مساجد کو تنگ کیا جائے، ان کے اوپر عرصہ حیات کو بھی تنگ کر دیا جائے، مساجد میں ایس او پیز لاگو کر دیے جائیں، مساجد اور مدارس کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے لیکن مندر اور گردوارے کے لیے وافر دستیاب ہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے؟ یہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا؟ اسلام آباد کیا نام ہے؟ بولیے۔ اسلام آباد نہیں، اسلام آباد کیوں؟ اسلام آباد جس کو اسلام کے نام پہ آباد کیا گیا، اس اسلامی ریاست کا پایہ تحت دار الخلافہ، اس کے اندر یہ مندر بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے اندر گردوارے بنائے گئے، آج مندر بنانا چاہتے ہیں۔ اے آذر، تم نے ابراہیم سے، تم نے نبی کریم سے کیا سیکھا؟ نبی کا باپ آذر بت گر ہو تو ابراہیم بت شکن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نبی کے اپنے رشتہ دار ابو لہب بت گر ہو تو نبی کریم بت شکن کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ اور تم کیسے لوگ ہو جن کے ہیرو راجہ داہر ہے؟ محمد بن قاسم ظالم تھا، راجہ داہر اچھا تھا، اور تم راجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے بادشاہی مسجد کے سائے کے نیچے لگا رہے ہو۔ تم نے اسلام کا جنازہ نکال دیا۔ اسلامی ریاست کے اندر مسئلہ شرعی ہے، کوئی جذباتی بات نہیں ہے، شریعت کی بات ہے، اجماع کی بات ہے۔ پہلے تو تم یہ باتیں کرتے ہو، یہ مولوی جی اکٹھے نہیں ہوتے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کس طریقے سے نماز پڑھی، یہ بہانے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میں نماز کی ادائیگی کے طریقے میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ نمازیں 5 ہیں۔ تم علماء کے اختلاف کو اپنے لیے ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہو۔ آؤ اب دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دنیا کا کوئی بھی مسلک ہو، ان کا اجماع ہے اسلامی ریاست کے اندر نیا عبادت خانہ، نیا مندر کافروں کے لیے کوئی بھی عبادت خانہ تعمیر کرنا اسلام میں، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، دیوبند، بریلوی، تمام دنیا میں جتنے فرقے ہیں اس بات کے پر اجماع ہیں۔ تم تو اجماع کو نہیں مانتے کہ اسلامی ریاست کے اندر کافروں کے لیے معبد اور عبادت خانہ نہیں بن سکتا۔ تم نے کس اصول کے تحت اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کا اعلان کیا؟ ہم اس فیصلے کو، ہم اس آرڈر کو اپنی جوتی کے تلوے کے اوپر رکھتے ہیں اور تمہیں اس بات کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعد آ جاؤ اور تم نے سیرت نبی سے یہ سبق سیکھا، جاؤ علی، جاؤ علی، جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے، جس کے اوپر عبادت ہوتی ہو، یہ تو قبریں تو اولیاء اللہ کی بھی ہو سکتی تھی۔ اگر نبی کریم نے ان کو گرانے کا حکم دیا، نبی کریم خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر بت موجود تھے، حضرت علی کے ساتھ گئے، سارے بتوں کو گرا دیا، اور تم بت شکن نبی کے ماننے والے ہو یا بت گر آذر کے ماننے والے ہو؟ کون سا اسلامی ریاست کا ایسا قانون ہے جو اس بات کی اجازت دے کہ بتوں کو بناؤ، بتوں کے مجسمے قائم کرو؟ جی ہم اقلیتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 172 ہندو صرف ہندوستان میں نہیں، اسلام آباد میں 172 ہندو کل رہتا ہے، 172۔ ان کے لیے 4 کنال کا مندر حکومت اپنے خرچے تیرے میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنائے، کس اصول کے تحت؟ یہ وہی باتیں ہیں جب حج کی سبسڈی ختم کی، کہا عوام کے ٹیکس کے پیسے حج میں لگنے چاہیے، جی یہ جو ہوتا ہے اس میں سود ہوتا ہے، نیکی کا کوئی کام جو ہے یہ ہے وہ ہے، بڑی لمبی باتیں کی گئی، عوام کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے، حج عوام کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے، اور مندر عوام کے پیسوں سے بننے چاہیے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور آگے ہے جواب
اعتراضات کا ایسا بوگس، نہ دین کا علم نہ شریعت کا علم. خالد ابن ولید کو بت توڑنے کے لیے بھیجا، معاذ ابن جبل کو رسول اللہ نے یہ تک خواہش کی یہودیوں کو اس علاقے سے نکال دو. حضرت عمر نے یہودیوں کو نکال دیا، معاہدہ کیا اسلامی ریاست کے اندر تم نیا عبادت خانہ نہیں بنا سکتے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. ہندوؤں کے عبادت خانے سندھ میں موجود ہیں، کبھی 70 سال اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جان بوجھ کر لبرل مافیا ڈرامہ کریٹ کرتی ہے. یہ اقلیتوں کو پھر ملک سے نکال دیا جائے، اقلیتوں کو قتل کر دیا جائے. کون سا 70 برس میں ایک ہندو بھی پاکستان میں قتل ہوا ہے؟ بتائیں. ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں، ہم ان کے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ اگر کوئی گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کے جہیز بنا کے دیتے ہیں. کون سے عیسائی کے ساتھ پاکستان میں یا اقلیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے؟ ہی نہیں. جو معاملہ سرے سے نہیں، یہ اقلیتوں کے مار دو. پھر یہ مندر بنانے سے مراد مندر سے روکنا یہ ہے کہ اقلیتوں کو مار دیا جائے. ہم کہتے ہیں مندر روکو، یہ کہتے ہیں جی اقلیتوں. کس نے کہا اقلیتوں کو مار دو؟ سندھ کے اندر جتنے ان کے مندر ہیں، کبھی کسی مسلمان نے کسی مندر پہ حملہ کیا ہو؟ بتائیں. اس کا مطلب یہ ہے شریعت کے اندر جو سابقہ عبادت گاہیں کسی مذہب کی موجود ہوں گی، وہ ان مذاہب سے عہد کیے بغیر ان کا انہدام نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. مسلمان ریاست ان کی حفاظت کرے گی، لیکن مسلمان ریاست کیا ریاست کے اندر نئے کفریہ معبد بنانے کی اجازت دے گی؟ اجماع امت حرام ہے. آگے جواب دیں گے اگر وہ بیلجیم کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر مسلمان مساجد بناتے ہیں تو ہمیں بدلے میں ان کی عبادت خانے بنانے چاہیے. اول بات وہ نہیں بناتے، مسلمان وہاں پہ بھی اپنے پیسوں کی بناتے ہیں. یہاں پہ بھی ریاست بنا رہی ہے، ہندو اپنے پیسوں سے بنائے تو بھی شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن 172 ہندوؤں کو 4 کنال کی اراضی اور لال مسجد والے بیچارے جامعہ افسا کے لیے 1 کنال کے پیچھے رو رہے ہیں. وہاں پہ حکومت آپریشن بھی کرتی ہے، بم بھی مارتی ہے، ظلم بھی کرتی ہے. مساجدوں کو مساجد گرا دو، مندر بنا دو. کہاں گیا محمود غزنوی کا فلسفہ ستے میں جو سومنات کو توڑنے کے لیے آیا تھا؟ وہ ہمارا ہیرو ہے؟ ہیرو نہیں رہا. اب راجہ رنجیت سنگھ ہیرو ہے، اب راجہ داہر ہیرو ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے جو اعتراض ہے. یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ جی وہ اپنے علاقے میں بناتے ہیں، آپ یہاں پہ بنائیں. پہلی بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر جتنی مرضی بڑی سیکولر لبرل ریاست ہو، وہاں پہ بھی قدغن موجود ہوتے ہیں. چائنا ہمارا دوست ہے، آپ کو پتہ ہے نا، دوست ہے. لیکن چائنا سنکیانگ صوبے میں جو کر رہا ہے